یہ رات عام راتوں جیسی نہیں تھی، یہ وہ رات تھی جو وقت کی کیلنڈر میں درج نہیں ہوتی، مگر انسان کے اندر ہمیشہ کے لیے لکھ دی جاتی ہے۔ یہ رات اس لمحے پیدا ہوتی ہے جب دل اپنے ہی سوالوں سے ہار مان لے، جب دعا زبان تک آ کر لوٹ جائے، اور جب انسان کو پہلی بار اپنی آواز سنائی دینا بند ہو جائے۔ آسمان پر بادل یوں ٹھہرے ہوئے تھے جیسے کائنات نے اپنا سانس روک رکھا ہو، نہ وہ برسنے کو تیار تھے نہ بکھرنے کو، جیسے وہ بھی کسی اذن کے منتظر ہوں، کسی ایسے حکم کے جو لفظوں میں نہیں آتا۔ ہوا چل رہی تھی مگر اس میں سردی نہیں تھی، گرمی نہیں تھی، یہ ہوا وقت کو نہیں ہلا رہی تھی، یہ دل کو ٹٹول رہی تھی۔ چاند دکھائی نہیں دے رہا تھا مگر اندھیرا مکمل بھی نہیں تھا۔ یہ اندھیرا وہ نہیں تھا جو آنکھوں کو ڈرا دے، یہ وہ اندھیرا تھا جو دل کو جاگنے پر مجبور کر دے۔ یہ روشنی کی غیر موجودگی نہیں تھی، یہ اس روشنی کی موجودگی تھی جو نظر نہیں آتی مگر انسان کو خود سے بے نقاب کر دیتی ہے۔ گاؤں کے آخری کنارے پر جہاں راستے ختم ہو جاتے ہیں اور نیتیں شروع ہوتی ہیں، وہ شخص بیٹھا تھا۔ یہ کوئی خاص جگہ نہیں تھی، نہ کوئی مزار، نہ کوئی درخت، نہ کوئی چراغ، اور یہی اس جگہ کی سب سے بڑی پہچان تھی۔ وہ اکیلا نہیں تھا مگر تنہا ضرور تھا، کیونکہ تنہائی انسان کے ارد گرد لوگوں کے نہ ہونے کا نام نہیں، تنہائی انسان کے اندر خود کے زیادہ ہونے کا نام ہے۔ اس کے ہاتھ خالی تھے، نہ تسبیح، نہ کتاب، نہ کوئی سہارا، اور شاید پہلی بار یہ خالی پن اسے خوفناک نہیں لگا۔ دل بھرا ہوا تھا مگر جذبات سے نہیں، یادوں سے۔ وہ برسوں سے اللہ سے باتیں کرتا آیا تھا، لیکن ان باتوں میں خاموشی کم اور وضاحت زیادہ ہوتی تھی۔ وہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ ثابت کرنا چاہتا تھا، کہ وہ کتنا صبر کرتا ہے، کہ اس نے کتنا برداشت کیا ہے، کہ اس کی نیت کتنی صاف ہے، کہ اس کے سوال کتنے جائز ہیں۔ وہ اللہ سے نہیں، اپنے ہی دل سے بحث کرتا تھا، اللہ کو گواہ بنا کر۔ وہ خود کو بدعمل نہیں سمجھتا تھا، نہ ہی خاص نیک، مگر اندر ایک مسلسل حساب چلتا رہتا تھا۔ کون آگے ہے، کون پیچھے، کسے زیادہ ملا، کسے کم۔ یہ تقابل اس کی عبادت میں بھی داخل ہو چکا تھا۔ اس رات وہ پہلی بار اس حساب سے تھک چکا تھا۔ یہ تھکن جسم کی نہیں تھی، یہ تھکن دعا کی تھی، اور دعا کی تھکن تب آتی ہے جب انسان مانگ مانگ کر خود کو کھو دے۔ اس نے سوال چھوڑ دیے تھے، نہ اس لیے کہ جواب مل گئے تھے، بلکہ اس لیے کہ سوال کرنے والا ہی ٹوٹ گیا تھا۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جب رب نے سننا شروع کیا۔ اسی گہری خاموشی میں اسے محسوس ہوا کہ وہ اکیلا نہیں رہا، نہ کسی کے آنے کی آواز، نہ کسی کے بیٹھنے کا احساس۔ بس یوں لگا جیسے خاموشی نے شکل اختیار کر لی ہو۔ اس نے آہستہ سے آنکھ اٹھائی، وہاں ایک درویش بیٹھا تھا، نہ وہ کہیں سے آیا لگتا تھا نہ کہیں جانے والا، جیسے وہ وقت کے کنارے سے بس ظاہر ہو گیا ہو۔ اس کے کپڑوں میں سادگی تھی مگر غربت نہیں، اس کے چہرے پر سکون تھا مگر مسکراہٹ نہیں، اور اس کی آنکھوں میں وہ آنکھیں، وہاں کوئی تلاش نہیں تھی۔ جو انسان ڈھونڈ رہا ہو اس کی آنکھوں میں بھوک ہوتی ہے، یہ آنکھیں بھوک سے خالی تھیں۔ درویش کچھ بولا نہیں، اور یہی بات دل پر سب سے زیادہ وزنی تھی۔ خاموشی میں انسان جھوٹ نہیں بول سکتا۔ وقت جیسے پھیل گیا، لمحے لمبے ہو گئے، پھر درویش نے آہستہ سے کہا، تو آج دعا نہیں کر رہا؟ یہ سوال زبان سے نہیں، سیدھا دل سے ٹکرایا۔ وہ شخص مسکرایا، ایسی مسکراہٹ جو انسان خود کو سمجھانے کے لیے کرتا ہے۔ آج دل میں کچھ بچا ہی نہیں کہ مانگ سکو۔ یہ کہتے ہوئے اسے پہلی بار احساس ہوا کہ خالی ہونا ناکامی نہیں، یہ وہ حالت ہے جس کے بعد کچھ بچانے کی ضرورت نہیں رہتی۔ درویش نے زمین سے ایک معمولی سا کنکر اٹھایا، اسے ہتھیلی پر رکھا۔ انسان زندگی بھر اسی کنکر کو وزن بنا لیتا ہے اور پھر کہتا ہے میں بوجھ میں ہوں۔ پھر بولا، جب دل خالی ہو جائے تو دعا لفظوں سے آزاد ہو جاتی ہے۔ یہ الفاظ سمجھے نہیں گئے
उतरे। दरवेश ने कहा, आंखें बंद कर और वो सब छोड़ दे जो ताव ने रब के नाम पर अपने अंदर जमा कर रखा है। अपनी नेकियों की गिनती, अपनी मजलूमियत, अपने आंसू, अपने सवाल, हता कि ये ख्वाहिश भी कि ताव कबूल हो जाए। वो लरज़ गया क्योंकि ये सब इसकी पहचान थे, मगर इसने आंखें बंद कर ले। पहले अंधेरा, अपनी ही आवाज़ों का, अपने ही दिफा का, अपने ही जवाज़ का। वो रोने लगा बगैर आवाज़ के। फिर वो आवाज़ें एक एक करके खामोश हो गईं और उनके पीछे एक सुकूत आया, ऐसा सुकूत जिसमें दिल आखिरकार गिर पड़ा। दरवेश की आवाज़ आई, अब ताव कुछ नहीं है और यही तेरा असल मकाम है। वो टूटा, मगर इस बार खौफ नहीं आया क्योंकि टूटने के नीचे सुकून था। जब इसने आंखें खोलीं, दरवेश वहां नहीं था। रात वैसी ही थी, आसमान वैसा ही, मगर वो शख्स अब खुद नहीं था। वो हल्का था, खामोश था, आजाद था। अब इसके पास कोई खास दुआ नहीं थी, कोई दावा नहीं था, मगर दिल में एक ऐसा यकीन था जिसके लिए अल्फाज की जरूरत नहीं कि रब इसे सुन चुका है। और वो जान गया, जो दुआ लफ्जों से ना निकले, जो दुआ खामोशी में खुद को छोड़ दे, वही रब के सबसे करीब होती है। और यही तसव्वुफ है, खामोशी में यकीन, फना में सुकून और खुद को मिटा देने में रब का मिल जाना।